لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے، خصوصاً نفس و شیطان دے شر تو نجات عطا فرماوے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سابقہ موضوع یعنی انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں اس دی آخری قسط اج جناب نو پیش کرنی. اس آخری قسط دے اندر کچھ مشائخ دے بیانات ہون گے. مشائخ تو میری مراد اولیاء اللہ. کچھ ایسے حضرات جڑے صحیح علماء کرام ہیں انہوں دے، اور کچھ ایسے کہ جنہاں دا شمار علماء وچ ہوندا ہے انہاں دے بیانات بھی جناب نو اج سنائے جان گے. اور اے موضوع اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال تمام کر دتا جانا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر عرب دے کچھ علماء خصوصاً غالباً شیخ محدث غماری دا بیان سنایا سی. اس دے اگرچہ اعتقادات نال میرا پورا اتفاق نہ ہوئے، لیکن جڑی انہیں ایک تاریخی گل لکھی انگریزی تعلیم دے بارے، کیونکہ وہ ایک حقیقت سی، اس واسطے میں محدث غماری دے حوالے نال پچھلے جمعہ تان سنایا. اور اس جمعے دے اندر شروع وچ میں عرب دے ایک بہت بڑے محدث اور نامور عالم محمد زاہد کوثری یہ بھی بہت بڑا محدث ہویا نے. بالخصوص انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی نو وسیلہ پکڑن دے اندر مختصر جا ایک رسالہ لکھا ہے. محق التقول
یا محق التوکل تقول محق التقول فی مسألۃ التوسل فی مسألۃ التوسل وسیلے پکڑن دے مسئلے دے اندر انہوں کا رسالہ میں سامنے پیا ہے مقالات الکوثری اے مجموعہ ہے انہوں دے رسالیاں دا مختلف مقالیاں دا عربی دے اندر انہاں مقالات وہ رسالہ شامل ہے اور انہاں بڑا زبردست رسالہ لکھا ہے حضور پاک سرکار دی ذات گرامی دا وسیلہ اللہ دے ولیاں دا وسیلہ پکڑن اور بالخصوص انہوں وصال تو بعد پکارن اور انہوں تو امداد منگن اس سلسلے دے اوتے اگرچہ اس بندے نال دیوبندیاں دے تعلقات بھی ہے سن میرا اس وقت جڑا مقصد ہے وہ صرف اور صرف انگریزی تعلیم دے متعلق اس شیخ زاہد کوثری دے بیانات ہیں جڑے میں تمہیں سناونا چاہنا مقالات الکوثری کراچی ایچ ایم سعید کمپنی والے جڑے چھاپے نے صفحہ نمبر 548 دے اوتے انہاں یہ بیان اپنا دیتا ہے ھذا ضعف الدینی قد نہجا لشیاطین الاجانب سبل الدخول الى قلوب کثیر من المسلمین واستمالت اهوائهم الى الاخذ بدسائسهم والاساغت الى وساوسهم فخالبوا عقول عدد غیر قلیل ثم انبسط دعاتهم في اطراف البلاد الاسلامیہ حتى العثمانیہ لتضلیل المسلمین فلا نرى بقعة من البقاع الا فيها مدرسة للامریکانیین او اليسوعیین او العزاریہ او الفربر او لجمعیت اخرى من الجمعیات الدینیہ الاوروبیہ کہ مسلمانوں وچ کمزوری دین والی آئیے تو کیویں آئیے اس واسطے کہ اجنبی شیطان انہوں نے بہت سارے مسلمانوں دے دلوں وال راہ کھول لینے اپنی خواہشات اپنے منصوبے انہوں وال مسلمانوں خفیہ طریقے نال مائل کر رہے ہیں اپنے وسوسیاں وال انہاں دی توجہ کرا رہے ہیں تے بہت تعداد انہاں مسلمانوں دے عقل کھو لینے پھر مسلمانوں دے ملکاں دے وچ اپنے تحریک دے دائی لوگ پھیلا دیتے ہیں حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ وچ بھی مسلمانوں گمراہ کرنے واسطے بڑے پرانی گل ہے اساں ہونا کہ کوئی خطہ ٹکڑا انج دا نہیں ویندے جہدے وچ امریکہ والےاں دا مدرسہ نہ ہوئے یسوئی عیسائیاں دا مدرسہ نہ ہوئے ازاریاں دا مدرسہ نہ ہوئے فربر دا یا انگریزی دین والیاں تنظیماں انہاں دے مدرسے تے سکول آ کے جگہ جگہ تے نہ ہون سانو انج دی تھاں ہن دسدی کونی ہر تھاں تے انہاں دے سکول کھل گئے نے والمسلمون لا یستنکفون من ارسال اولادہم الی المدارس کہ مسلمان جڑے ہیں وہ اپنی نسلاں انہاں سکولاں وال بھیجن تو گھبراندے نہیں کیوں طمعا فی تعلیمہم بعض العلوم المظنون بها المظنون نفعها فی معیشتہم وہ علم حاصل کرن دا لالچ رکھتے ہیں جنہوں اے اپنے گمان سمجھتے نو بھئی یہ سارے روٹی ٹکر فائدہ دے سن اپنے گمان جا مطلب ہے حقیقت ہے کون یا او تحصیلہم بعد اللغات الاوروبیہ التي يحسبونها ضروریہ لسعادتہم فی مستقبل حیاتہم یا بعد انہاں انگریزاں دیاں زباناں سکھن واسطے یورپیاں دیاں جنہوں یہ ضروری سمجھتے ہیں اپنے آن والے مستقبل واسطے پھر اگے لکھتے ہیں کہ اے تساہل تے مسلمانوں دیا جناب ڈھل مٹھ والا ہونا
بے ضمیر ہونا یہ عام تے جاہل بندیاں تک محدود بھی نہیں، جڑے انہاں دے اکابر دین والے شمار ہوندے نے انہاں تک بھی گل پہنچ گئی ہے تے انہاں وچ بھی یہ فتنہ بڑھ گیا ہے۔ اولئک الضعفاء مسلماناں دے اولاد المسلمین مسلماناں دے کمزور بال یدخلون الی تلک المدارس الاجنبیہ انہاں اجنبی مدارس وچ داخل ہوندے نے فی سن سذاجت اسلے جسلے حالے سادہ تختی ہوں انہاں دی غرارت الصبا بچپنا حالے ابتدا وچ ہوندا ہے، حداثت نویں چڑھدی جوانی ہوندی، ولا يسمعون الا ما يخالف احکام الشرع المحمدی، اے بال پھر سنتے وہ گلاں جڑیاں شرع محمدی دے خلاف نے، بل لا يترك اسماءهم الا ما يجري على دينهم، بلکہ انہاں دے کناں وچ ہمیشہ وہ گلاں وجدیاں رہندیاں، وہ گلاں سنتے رہندے جیڑیاں سراسر انہاں دے دین دے مخالف تے سراسر انہاں دے پیو دادیاں دے عقیدیاں دے خلاف۔ فلا تنقضی سن و تعلیمہم انہاں بیچارے بالاں دی تعلیم دے سال مکدے نہیں، الا وقد خوت قلوبہم من کل عقد اسلامی، حتیٰ کہ انہاں بالاں دے دل ہر اسلامی عقیدے تو خالی ہو چکے ہوندے ہیں۔ وَأَصْبَحُوا كُفَّارًا او بال بیچارے کافر ہو چکے ہوندے ہیں۔ شیخ محمد زاہد کوثری عرب دے دو بندیاں دے اندر انہاں دا خاصا مقام ہے، اور بریلویاں دے نزدیک بھی انہاں دا خاصا مقام ہے ظاہری علوم دے اندر۔ یہ عرب دا جنا پہ لکھدا ہے اصبحوا کفارا، بال فارغ ہوندے تے کافر ہوئے ہوندے بیچارے۔ یہ محقق بندے دا بیان ہے، کسی عام نتھو خیرے دا پھدو دا نہیں۔ وَأَصْبَحُوا كُفَّارًا تحت حجاب اسم الاسلام، اسلام دے نام دا پردہ ہوندا انہاں دے اوتے، وچوں کافر ہوندا۔ وَلَا يَقِفُ الْأَمْرُ عِنْدَ ذَلِكَ، انہاں بیچاریاں دا معاملہ اتنے تک نہیں رکدا جو کافر ہو گئے نہ، بل تاکد قلوبہم علی محبت الاجانب، انہاں دے دلاں وچ عشق ہی انگریزاں تے اجنبی لوکاں دا آ جاندا ہے۔ وَتَنْجَذِبُ هَوَاهُمْ إِلَىٰ مُجَارَاتِهِمْ، انہاں دیاں خواہشاں ساریاں انگریزاں دے دوستی تے انہاں دے تعلق جوار ال ٹر پیندیاں، اے انہاں دے مرید بن جاندے مطیع بن جاندے، پھر ثم ينفثون ما تدنست به نفوسهم بين العامة بالقول والعمل، پھر وہ جیڑا کفر تے گند سکول چو سک کے آؤں دن آکھے وہ رکدے نہیں، وہ اپنی قوم دے عوام الناس دے جہل بندیاں دے دماغ دے کھوپڑیاں پانا شروع کر دیں، حتیٰ کہ وہ نسل آپ تے برباد ہوئی سی جڑے فیسیرون بذالک ویلن علی الامہ ورزیتن علی الدولہ، امت واسطے ہلاکت تے بربادی بن جاندے نے، اور اپنی حکومت اسلامی دے واسطے تباہی تے مصیبت بن جاندے نے۔ کندے کندے بیان میں سناواں، حیا والے نوں تو کافی ہوندی ایک گل بھی، لیکن چوکھیاں تاں سنانا، چلو وضو دے اتوں وضو ہوے تے نوروں نال نور ہوندا ہے، انیاں گلاں دے اتوں گل دے اتوں گل آوے، بیان دے اتوں بیان آوے تے نوروں نال نور ہی بندا جاسی نا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا اے عرب والیاں دے بیان تے ہن میں دتے ٹھپ، اونج بیان ہور بھی ہیں میرے کول، ہاں میں ٹھپ دتے۔ ہن میں آ جانا مشائخ والے پاسے، اپنے اس ہندوستان دے بہت بڑے شیخ جنہوں تسا سارے جانتے، میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، انہوں تو سارے جانتے ہیں نا۔ ہوں بڑا بغیرت بندہ ہو سی جڑا انہوں دے بیان تو نسے گا، کی خیال ہے؟ آ میرے کول کتاب ہے آپ خطبات شیر ربانی، میاں صاحب دیاں تقریراں میاں محمد سعید شاد کٹھیاں کیتیاں، ترتیب دیتی اس سابق آفیسر محکمہ تعلیم پنجاب رحمان پورا کالونی لاہور دران والا، لاہور ایک چھاپی نے
ہوں چند بیانات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے سنو. اگر انہوں دے آستانے تے انہوں دے بیان دے خلاف ہوئے تو آستانے دے والی وارث مجرم ہیں، میں مجرم نہیں. اگر میاں صاحب دے بیانات دے خلاف انہوں دے مرید چلتے ہون تو مرید بے ایمان ہیں، میرا قصور نہیں. میں گزشتہ جمعے بھی بیان کیتا سی کہ صاحبزادے جڑے ہیں انہوں دا حق بنتا ہے وہ اپنے وڈیاں دے بزرگ دے پیچھے چلن جنہاں دے صدقے کھاندے پے نے، تے پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں انہاں دے مگر چلیے. جے وہ اپنے وڈیاں دا راہ چھڈ دین تے جے انہاں نو اپنے وڈیاں دا راہ چھڈدیاں شرم نہ آوے تے سانو انہاں دا راہ چھڈیا مڑ شرم کیوں آوے؟ اس ہاں ساڈے کول ایہو ہی اصول ہے، موٹا جائے. ہاں ہوں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے بیان صفحہ نمبر پہلے نمبر دے ترتیب نال سنا جا رہے ہیں جی میں پڑھیا 120 صفحہ 120 دے اتے فرمایا انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے، قرآن مجید کی عظمت دل و جان سے کرو. یہ لفظ پہ دستا ہے کہ انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے کہ اندے زور پکڑنے نال میاں صاحب نو تکلیف ہو رہی. اگر انہوں نے نزدیک علم تے نور سی تو میاں صاحب آخدے شکر ہے انگریزی تعلیم زور پکڑ رہی ہے، لیکن شکر نہیں آپ نے کیتا، افسوس کا اظہار فرمایا ہے. انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے تو تساں کیا کرو؟ قرآن نو عظمت، قرآن نو دل چ بٹھاؤ، قرآن دی عظمت دل چ بٹھاؤ. میاں صاحب دسیا یہ تعلیم نہیں، تا میاں دا دل اندروں سڑدا پیا ہے کہ کیوں زور پکڑ گئی ہے. اس تو موٹے ہور لفظ واضح صفحہ نمبر 161 کنا 161 صفحہ فرمایا علم کیا ہے؟ کسی شخص یا کسی قوم سے پوچھو تو یہی کہیں گے علم کے معنی جاننے کے ہیں. اب جاننا تو ہوا مگر یہ خبر نہیں کہ کس کو جاننا. صحیح جاننا تو یہ ہے کہ اس کو خالق جانے جس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے بنایا. کیا مطلب کہ علم وہ ہے جڑا اللہ رسول دی پچھان دے. یہ جڑا آندے پے جے علم 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 جاننا جاننا، ہر کسی نو جاننا علم نہیں، اللہ رسول دی گل جاننا علم ہے. سن دے جاؤ صفحہ نمبر 168 کنا انگریزی تعلیم دینے والے مدرسے اب عام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ادب اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ادب اٹھ گیا ہے. میاں صاحب دا بیان ہے غوث زمان دا جہاں مسلمانوں ادب اٹھیا، اللہ رسول دا ادب اٹھیا، دین دا ادب اٹھیا، رب رسول دے نام دا ادب اٹھیا، وڈیاں دا ادب اٹھ گیا وے، ماں پیو دا ادب اٹھ گیا، استاد دا ادب اٹھ گیا وے. حتیٰ کہ تساں ویکھدے جے پے سجنا سریام جناب کٹیندے پے نے، پڑھاون والے کٹیندے پے نے. اور سجنا میاں صاحب نے دسیا وے یہ جڑا ادب اٹھیا وی انگریزی پڑھائی دا نتیجہ ہی تے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے. جس لانتی پڑھائی دے نال اسلام دی پہلی پوڑی نہ رہے، اتلیاں پوڑیاں نو گراون والا اے علم کتوں ہو سکدا وے؟ تعلیم کتوں ہو سکدی ہے؟ معلوم ہویا میاں صاحب دے نزدیک ایک گستاخ بناون والا علم ہوندا ہے جڑا بندے نو با ادب بنا چھوڑے. اور سنو یہ بریلوی طبقہ کہتا ہے ہم ادب والے لوگ ہیں. میں نہ گستاخاں تو پوچھنا گستاخو، اللہ کا ولی غوث زمان فرماتا ہے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے. انگریزی تعلیم نال ادب اٹھ گیا ہے، یہ مطلب ہے بے ادب تے گستاخ بنا دی بندے نو. تے تساں اسے تعلیم نو عام کر رہے جے برائلرو. میں پوچھنا وا دسو تے صحیح تساں ادب والے کیویں ہوئے؟ تعلیم بے ادبی دی دیو تے مردود ادب والے کتوں رہے؟
معلوم ہوا تسا بھابیاں دیوبندیاں شیعاں دے نال دے جے جڑے جڑے سکول نال اتفاق رکھن والے جے اور ادب والا وہی ہے جڑا تعلیم وہی دے جس نال ادب پھیلے. سمجھ آ رہی نہیں؟ ذرا بولو چل سبحان اللہ. ہاں وہ عبد التواب اچھروی تے فلاں نے سارے شیر ربانی دے مرید اکھیندے میاں صاحب ہن آویں تے انہاں نو پھیرن کنجراں نو متہار یار سنو میں کچھ جاندا سا تساں کچھ مردے سو چلدے یہودی دے پیچھے سو مرید میرے اکھیندے سو ڈوب نہیں مردے تساں. ہاں میری گل غلط کرن. ہاں اوتھے میاں صاحب دے دربار تے لے جان اوتھے دعا کرن جڑا جھوٹا ہوے غرق ہو جائے دعا چکن. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا اگے چلو سجنا 172 صفحہ. یہ ہیں مختلف جمعیاں دیاں تقریراں. اس کتاب جس جمعے تے آپ تقریر کیتی اس جمعے دی جیڑی تاریخ سی وہ بھی تاریخ لکھی کھڑی ہے. یہ ون سمنے جمعے دیاں تقریراں دسدیاں پیاں میاں صاحب اکثر جمعہ سکولوں دے رگڑے پٹی رکھتے تھے. وہ مینو آدھے جا تو زیادہ ادھر ہی لاؤنے میں کی کرا اللہ دا ولی بھی ادھر ہی رکھنا سی بہتا کام. ہاں ویکھو ویکھیا جی صفحہ نمبر کنا دسیا 172 کنا. اچھا سبحان اللہ. اچھا اگے چلو سجنا 172 صفحہ. یہ ہیں مختلف جمعیاں دیاں تقریراں. اس کتاب جس جمعے تے آپ تقریر کیتی اس جمعے دی جیڑی تاریخ سی وہ بھی تاریخ لکھی کھڑی ہے. یہ ون سمنے جمعے دیاں تقریراں دسدیاں پیاں میاں صاحب اکثر جمعہ سکولوں دے رگڑے پٹی رکھتے تھے. وہ مینو آدھے جا تو زیادہ ادھر ہی لاؤنے میں کی کرا اللہ دا ولی بھی ادھر ہی رکھنا سی بہتا کام. ہاں ویکھو ویکھیا جی صفحہ نمبر کنا دسیا 172 کنا. اچھا یہ کنویں 24 دسمبر 1926 دا جمعہ ہے. 24 دسمبر 1926 دا یہ جمعہ شریف ہے. آپ سرکار کی فرماندے نے فرمایا انگریزی لباس میں جو برہنگی آ گئی. انگریزی لباس ہے جڑے بندے ننگے ہو گئے نا اس سے گھر والے بھی شرم نہیں کرتے. میاں صاحب فرماتے بہن تقریر کر دیا یہ تو اردو لکھا نا لکھن والے وہ تو پنجابی کرتے ہوتے سن. فرمایا وہ انگریزی لباس ہے جڑا ننگا پن آ گیا ہے آخر جڑے گھر والے ہیں انہوں نے بھی شرم نہیں آتی وہ بھی ننگ ویکھی جاندے نے. ٹھیک ہے میں کی آنا ہونا اصل بھی تو یہ آنے بھی پینٹ شرٹ ننگا لباس ہے بغیرت ہیں گھر والے جنہوں اپنے اولاد اپنے وہ جناب ویک کے اس حال انہوں غیرت نہیں آتی انہوں نے شرم نہیں آتی. تو میاں صاحب بھی یہ گلا کرتے سن. سجنا فقیر جتھے بھی ہون گلا انہوں دیا رلدیاں ہی ہوندیاں نے بھاویں کس دور دے ہون. ہاں اور اگے اگے کی فرمایا فرمایا اولاد کو نیک تعلیم دو غیروں کی تعلیم نہ دو. اور کی کرن ہوں انہوں میں پوچھنا ہے برائلر برائلر ملوڈے اور مناظرے کے لیے پر تولنے والے کچھو میں تم سے پوچھتا ہوں ذرا وضاحت کرو غیروں کی تعلیم کیا ہے. پر بابا جڑے اللہ دا قرآن پی جان انہوں واسطے شیر ربانی دا بیان کیے. ہاں بندہ بےمان ہوئے اندر اگے قرآن حدیث کشا کو نہیں جب اگے قرآن حدیث کشا کو نہیں اس دے اگے اللہ دے ولی دا بیان کی. ہاں ہوں میاں صاحب ہور کی آخر صاف پہ آخ دے غیروں کی تعلیم بڑا بڑا بغیرت ہے انہوں دا وہ مرید جڑا آخے میں مرید ہوں تو پھر تعلیم غیروں کی دباوے. توجہ نہیں ہو فرمائی. میاں صاحب فرماون غیروں کی تعلیم الحمدللہ میں انہوں دا مرید تے نہیں لیکن کیونکہ میں حق پرست ہوں اللہ دا ولی جو دین دی گل کردا پیا اساں عمل کیتی کھڑے ہیں اس گل دے اساں نیک تعلیم دین دے حق چاہ تے غیراں دی تعلیم نو حرام سمجھنے ہیں.
تعلیم، اولاد کو نیک تعلیم دو. آج کل دے نیک تعلیم کتنے؟ جڑا نیک بن جاوے انہوں نہیں پہنچا سکتے، جڑا نیک محلے بن جاوے انہوں آدھے لے بگڑ گیا. لکھ دی لعنت. جڑا جیڑی قوم سمجھے اپنے رسول دا تابے دار بگڑ گیا، رسول دے پیچھے چلنا بگڑ گیا. تو ان کا مطلب یہاں دے نزدیک رسول تو بگڑیا ہوا نا. یہاں دے نزدیک ہاں نبی پاک دا طریقہ اپنا والا جدو بگڑ جاتا ہے تو وہی بندہ اگر انگریز دا طریقہ اپناوے پھر سمجھ جاتا ہے. تو یہاں سورا دے نزدیک یہ مطلب ہے کافر دا طریقہ چنگا ہے تو نبی دا طریقہ بگاڑنے والا ہے، کافر دا طریقہ سنوارن والا ہے. تو کافر سمریا ہوا پھر یہاں دے نزدیک رسول بگڑیا ہوا. اور کافر دے سنگ اگتے ہیں یا کافر دی پوچھل آ جاتی؟ پوچھل نہیں ہوتی، کافر دموں بغیر ہوتے ہیں. کافر اپنے عقیدے اپنی سوچ اپنی فکر کے نال پچھانے جاتے ہیں. توجہ نہیں جی فرمائی، ذرا ڈٹ کے بولو. اچھا اور چلیے یاد ہے نا، تعلیم علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اور جنیاں حدیث ہیں ساریاں لاندے نے سکول دے. میاں صاحب نے دسیا تعلیم سے مراد کیا ہے. جتھے حدیث علم تعلیم دا آیا ہے وہ کی ہے؟ صفحہ نمبر 183. کنا صفحہ؟ سبحان اللہ. اچھا ایک کدوں دا خطاب ہے؟ 16 دسمبر 1927. پچھلا 26 دا ایک سال بعد. ایک سال بعد دے خطاب میاں صاحب پھر سکول نو رگڑی آتے ہیں. کی فرما نے؟ فرمایا تعلیم سے علم دین، ہاں مدرسے کھل گئے، اب تعلیم دینی مدارس کی بجائے دنیاوی مدارس میں دی جانے لگی ہے. جگہ جگہ مدرسے کھل گئے ہیں جو حکومت کی طرف سے محض دنیاوی نمود و نمائش ہے. تعلیم سے علم دین مراد ہے جو ادب آداب سکھاتا ہے، مگر اب ادب کا جنازہ نکلا چاہتا ہے. میاں صاحب نے دسیا جتھے جتھے تعلیم نبی سرکار نے فرمائی اوتھے تعلیم تو دین دا علم مراد ہے. تے یہودی والی بک بک کتوں آ گئی ہے؟ ایک بیان ہور 202 صفحہ کنا 202. ایک کدوں کا بیان؟ ہاں ایک کدوں کا جی 4 مئی 1928. واز شریف کرنے کے بعد ہاں فرمایا یہود و نصارہ سے ظاہر اور باطن میں کوئی تعلق نہ رکھو. اوئے 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 تے ہور رگڑا پٹیا پیا ہے. فرمایا یہود و نصارہ سے ظاہر اور باطن کوئی تعلق رٹا ہی مکا. تے تعلیم اج مسلمان دا تے تعلق ہوں ظاہری بھی انہاں نال ہے تے اندر دا بھی. تے میاں صاحب کی فرماندے نے؟ ظاہری تے باطنی تعلق یہود نصارہ کے ساتھ. واز شریف کرنے کے بعد تقریر تو فارغ ہوئے، ایک عربی آیا، عربی بندہ، اس سے فرمایا جماعت کرائیں. انہوں نے جماعت کرائی. بعد نماز جمعہ ایک مولوی صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مولوی فاضل کا امتحان دینا ہے، فیس مبلغ 19 روپے جمع کرا دی ہے اور اب آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں. غالباً مقصد ملازمت کا حاصل کرنا تھا. آپ نے منع فرمایا اور کہا نصارہ بن جاؤ گے. وہ چوڑا بن جائے گا مولی. توجہ نہیں کی تھی. مولوی فاضل دا امتحان سکول دی طرفوں مولویاں دا جڑا یہ سکول دی انگلش تے باقی دے امتحان تے وکھرے نے نا. وہ جڑا مولوی فاضل دا امتحان سی پر انگریزاں دی طرفوں نے دتا سی امتحان مولوی دا تے خالی مولوی دا نہیں، مولوی فاضل دا. تے میاں صاحب دے کول آیا آندا لج سہی میں فیس جمع کرا چھڈیے، ہن تواڈے کول اجازت لین آیا نوکری لگ جاواں. آپ نے فرمایا چوڑا بن جائے گا. وہ انگریز مولوی بناوے تو میاں صاحب فرمان لگے نے وہ مولوی بھی چوڑا بن جاتی.
تو باقیوں کا کی اثر سی. اس نے عرض کی جی ایسا نہیں ہوگا جی میں ہوں آتے یہ سور اس لیے تو ایویں دکھانا حضور حضور میں پکا رہا گا میں کتنے پھرنا. آپ نے فرمایا زبانی پلا نہیں پکدے. ہاں پھڑو پھڑو ویکھو ویکھو اے اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں ویکھو. اللہ سونے نے مخالفاں دے ہتھوں کتاب چھپائی ہے. محکمہ تعلیم پنجاب دا سابق آفیسر اس چھاپیے میاں صاحب اپنی کرامت وکھائیے. تو چھاپ کے رکھو تو چھاپ کے رکھ چھڈے گا چشتیاں دا ایک کتا کھول کے شیر ربانی دی کرامت سنا چھوڑے گا. جب تم ان کے سکول میں ملازم ہوگے تو میاں صاحب اگے فرماندے پے کیویں جنے زبانی پلا نہیں پکدے. فرمایا جب تم ان کے سکول میں ملازم ہوگے ان سے تنخواہ لو گے ان کا ادب کرو گے ان کے پاس رہو گے تو ان کے طریقہ میں داخل ہو گئے پھر نصرانی تو ہو گئے. اس لیے اس سے پرہیز کرو. اس نے اسی وقت توبہ کر لی. تیرے وے جڑا سکول لگن نہ دے جڑا لانتی سور کتا بلا آپ کھولی بیٹھا ہوئے خنزیر پیر نہیں. میاں صاحب نے اس ملا نو توبہ چکرائیے آپ ہی پیر مکالا ملی کھڑا ہوئے اس پیر نو سٹ بٹھے دے وچ ساتوں نو بٹھے دے وچ قسم خدا دی کر کے آنا پر سجنا کیوں نہ نگاہ کر کے شیر ربانی ولی بناوے جڑا غیر دے پاسے اینا ماسا جان بھی گوارا نہیں کردا پیا. پر سجنا معلوم ہویا جو ساڈا بیان پیا سننے اللہ دے غوثاں دے کتباں دا بیان ہے. سورا نے سور کتی نسل مناظرے تے تیار ہوئی پھر دیے یہاں دلیا آخ یہاں دلیا آخ میاں شیر ربانی نے مناظرہ اور سنو میں دند بننے واسطے ہر کسی دے حاضر ہاں لیکن میں قسمیا پیانا ساڈا اصل ہوں مقصد مناظرے نہیں. ساڈا مقصد یہ اللہ سانو طاقت دے اصا یہاں سورا نو انجی قتل کر چھوڑی. انہوں دے کفر انہوں دے یہود ایجنٹ ہونے کوئی شک نہیں. سانو اپنی گلاں تے اپنی سوچ فکر تے انج یقین ہے جی میں آ سورج چڑھے تے یقین ہے. سورج چڑھے تے وچ شک ہو سکتا ہے جہاں بیان حق دا میں پیا کرنا ہے شک نہیں ہو سکتا. خراب کرو توجہ نال بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں ایمان نال دسو ایک اپنا پتر سکول پاوے تے دوجا لوکاں توبہ کراوے تے سکول تو کڈے. میاں صاحب دی سنت کہیں ادا کیتی تو بولو چاہ اور توبہ میں کرانا کہ نہیں. پاک فتن شریف پرسوں جڑا میں خطاب کیتا اللہ تعالی دے فضل نال اس جمعے جڑا پچھلو ہفتے والے اتنے سنو نا چیز خطاب کیتا موضوع سی سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. میں بیان تو فارغ ہویا. جیڑی گل وہ حکومت دے زنا بالرضا دے قانون دی جرا تے شرع دی ایتھے کیتی سی وہ انہاں دیاں چھٹیاں ہون تے پوچھن گے ماں راضی ہیں یہ گل میں اتنے کی. اتنے جدو کی ایلیٹ فورس کا ایک نوجوان بیٹھا سی سب انسپیکٹر ہویا سی مہینہ بھرتی ہو جاندے ہویا سامنے بیٹھا سی. جدو انہیں تقریر سنی اٹھ کے آیا آن کے ناچیز دے کول بہ کے ہاتھ چومیا ہاتھ چوم کے سوال کیتے دو چار سوال اس کیتے. ایک سوال یہ سی کہ حضرت قانون بناون والوں دا جرم ہے ساڈا کی جرم ہے. میں کیا بناون والے مجرم چلاون تے بچاون والے وہ جرمدار کوئی نہیں. جدو قانون بنے گا چلاوے گا تو موڈے دے اتنے رکھ کے گن اپنی جہاں خلاف بولے گا سینے گولی نے تو مارنی ہے نا. جہے بنا والے خرید کنجر تو نہیں مارنی. کیویں دس آتا ہاں بالکل ٹھیک ہے. دوسرا انہیں سوال کیتا آدھا پھر کھاواں گے کیویں. میں کیا دس رب کا دشمن بن کے کھا رہا ہے سجن بن کے بھوکا مرے گا.
سنے اتے ہی بیٹھے پیٹی لا چڈی کیوں شمون صاحب اتے آیا سا نا انہیں اتے ہی پٹا کھول دیتا انہیں آخیا بس آپ ہی نوکری اندر باپ آخیا ایک ہی کیتے انہیں باپ ماسٹر سی اس آخیا ابا بہتا تنگ کرے گا میں گھر چھڑ جاؤں گا برادری آخیا بے وقوفا کی کیتا ہی انہیں آخیا صحیح قدم اٹھایا گورنمنٹ گئی انہیں گورنمنٹ والے آخیا روزی کتوں کھاوے گا انہیں آخیا مالک را دیکھ اتوں مینو فون آیا ہے پاک پتن ضلع کا سب تو بڑا رئیس نے کئی پنڈوں کے مالک نے جنہوں نے ڈیرے دے خطاب ہو رہا سی منظور خان بلوچ بڑا بڑا رئیس ہے وہ پتر انہوں دے مرحوم دے پتر جلسہ کرا دے 2 جلسے کرا چکے نے دوسرا ہلے فارغ ہویا سا تیسرے دی تاریخ مول لے لی انہوں نے فون آئے انہیں آخیا وہ سارے ضلع نو وسا چڈیا گالیاں دیا کیسٹ ٹوٹ گئی نہیں تیریا کیسٹ چلدی رہی جدھر جائی آواز تیری لگتی ہے سانو سڈے علاقوں کے اندر سڈے نوکر ملازم سیدے ہو گئے اتوں وہابی نس گئے وہابی اتوں نس گئے سنی عوام بن گئی ہے وہابی پیر نہیں پہ دھر سکتے سجنا منظور شاہ مر گیا سہیوال والا وہ پتر مگر فرید اتے گیا سی اسے جات عشق رسول موضوع دتا گیا انہیں تقریر کی تھی فارغ ہویا وہاں بھی اٹھ کھلوتے انہیں دعویٰ کیتا سی میں قرآن حدیث جو عشق رسول بیان کراں وہاں بھی اٹھ کھلوتے ملا اتنے ڈھیر سارے سن انہوں خانہ دے کول پیسے کھچتے سن روپیے لیندے سن کیونکہ جتنے روپیے چوکھے ہونے اتنے بہتا دین دے نے یہاں کا دین سیاح غریب کول نہیں جانا اٹھ کھلوتے انہیں آخیا مگر فرید نو کہ تو ان کر قرآن حدیث تو عشق دا لفظ لب دے تو آخی میں عشق رسول قرآن حدیث نال بیان کراں گا انہیں آخیا میرے کو مینو کوئی مطالعہ نہیں مینو کوئی خبر نہیں مینو علم نہیں ساری سنی عوام بیچاری ٹھلی ہو گئی فکر مند ہو گئے کہ بنے وہاں بھی چل گئے انہوں نے کسی آخیا چشتی دے کول تاریخ لو مولا دے فضل نال پیا گل کرنا میں جہل بندہ کیا جدو میرے کو تاریخ لئی چیلنج نال نا چیز خطاب کیتا عشق رسول قرآن حدیث کی روشنی میں حوالے دے کے قرآن تے حدیث چو ثابت کیتا عشق رسول آ کھڑا جے عشق خدا کھڑا جے میں حدیث چو لفظ عشق دے کڈ وکھائے پھر بعد چیلنج کیتا جے کسی کا سوال اٹھ کھڑوے جی اس لیے اٹھے سن ہوں پھر پھٹ کے بیٹھے گا سنی عوام نعرے کڈوا رہے پر سجنا خدا دی قسم کر کے آنا اسی تھان دی پیا گل کرنا اتوں مینو فون آیا منڈے سکول والے انہوں نے کتاباں سار چھڈیاں نے الحمدللہ میں کمینے کو ہور عمل کوئی نہیں پر کفر تو توبہ کرنے والا عمل میاں شیر ربانی دی سنت دا تے ہے وے ٹھیک ہے شیر ربانی مولی نو توبہ کرائی کنو اس واسطے جڑا میرے کو آوے وہ ملا مناظرے سے نہ آوے وہ ملا توبہ واسطے تیار ہو کے آوے میں وہ سور نو توبہ کرانی ہے سورا چوڑا نہ بن چوڑا نہ بن توجہ ہے بولو چا سبحان اللہ لو سجنا ہوں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سناوا علی پور شریف والے حوالہ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرالہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب جڑا چھاپ دین صفحہ نمبر 15 ہاں جی اس وچ لکھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو سکول میں بھیجنے کی بجائے چکلوں میں بھیج دو حوالہ غلط ہو میں زبان بڑھانا وہ مناظرہ کرو مناظرہ ملوڈے ہو مناظرہ کرو جا کے تے جڑے جنہوں ولی منتے ہو نا انہوں دیا قبروں پٹو ہاں انہوں کٹو کہ اصا تے تے چادر چڑھانے تصا ساڈے تے لانتا پائی رکھیا توجہ نہیں جبر بھائی اصا تو ہے توجہ نہیں جبر بھائی
ہوں ایمان نال دسو ہے سید جماعت علی شاہ صاحب فرماؤ کہ لڑکیاں نو سکول کلن دی بجائے کتنے کل دو میں کیا آنا ہونا اچھا وہ فرماون تے ولی اللہ نے میں گل چکرا تے میں ایجنٹ ہاں پھر یہ مطلب یہ نکلیا سارے ولی ایجنٹ نے تو پھر یہاں برادر کا پکا نہ بچا کی بن سی ہوں عالم سن خالی شمار نہیں عالم سن ہندوستان دے داتا دربار دے نال جڑیاں کتاباں وکدیاں انہاں دیاں کتاباں سرے عام سامنے پیاں ہو سن خطبات محرم کتاب دا نام مولانا جلال الدین احمد امجدی آلہ حضرت دے شاگرد رشید مولانا امجد علی صاحب آزمی بہار شریعت کتاب لکھن والیاں دے شاگرد آلہ حضرت بریلوی دے پوتے شاگرد یعنی شاگرد دے شاگرد انہاں نے اس اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 536 لکھیا ہے تے عنوان پایا ہے کچھ اور باتیں اس لکھتے نے میں نے خوشحالی کے باوجود اپنے کسی لڑکے کو انگریزی نہیں پڑھائی سنیا جی اور نہ انشاء اللہ تعالی کسی کو پڑھاؤں گا کیونکہ یہ فرض ہے ہاں کیونکہ یہ تعلیم ہے اور فرض ہے لہذا میں یہ فرض اپنے کسی بچے کو نہیں پڑھاؤں گا لاکھ لعنت نہ سورا سے جڑے فرض آکھی بیٹھے جے ہے فرض ہے تو وہ کی آخر میں فرض نہیں پڑھاؤں گا وہ توجہ نہیں کی عمر جی آخو جائز ہے تو کیا وہ یہ آخر پہن کہ جائز کام میں اپنی اولاد سے نہیں کرواؤں گا میری توبہ میں جائز کام کے قریب اپنی اولاد کو نہیں بھٹکنے دوں گا یہ کوئی چوڑ بندہ ہی سوچے گا ہوں انہوں نے نزدیک کی ہویا بولو آگے کیا فرماتے ہیں بلکہ ہر ایک کو نائب رسول ہی بنانے کی کوشش کروں گا اور ان لوگوں کی راہ کبھی نہیں اختیار کروں گا کہ جو 10 سال تک زکات و خیرات کھا کر علم دین حاصل کیے اور پورے زمانہ طالب علمی میں ایک ایک پیسے کے محتاج رہے پھر عالم ہونے کے بعد جب کسی مسجد یا مدرسہ کے ملازم ہو کر خوشحال ہو گئے تو اپنے گھر والوں کو انگریزی پڑھا کر کافروں کی وضاقت کا دل دادا بنایا انہیں فاسقوں کا لباس پہنایا اور اپنے گھر سے اسلامی طور طریقہ نکال کر اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ بنا دیا میں انہیں ملوڈیا وانگو نہیں کراں گا نک وڈن دا بڑا سونا طریقہ ہے نا ہاں جڑے اج دے مفت خورے دے پتر بیٹھے جڑے مناظر ہیں یہودیاں دی طرف تے نہ مناظر اسلام ہے انہاں دی نک دے اوتے چھری رکھی بیٹھے چھری رکھ کے پر فرما دے او بغیرتا 10 سال مدرسے دے ٹکر کھا دے لی غریب سیں بھکھا سیں زکاتاں تے صدقیاں دے پلداریاں نے جدوں ملازم بنے ہوئے کسی مدرسے پڑھان بیٹھے کسی مسجد دا خطیب امام بنے مقرر بنے ہوئے 4 پیسے لگتے گئے دین بھولتا گیا انگریزی پڑھا کے اپنے گھر نو یہودیاں دے ہویا میں کلا کہ نہیں میں کلا ضرور ہاں ہاں لیکن میرے نال کنیا کوئی نہیں بغیرت کوئی نہیں بےمان کوئی نہیں انگریزاں دے ٹٹو کوئی نہیں میں ضرور کلا لیکن جے تو آکھے میرے نال ایمان والے کوئی نہیں یہ گل جھوٹھی
یہ گل جھوٹھی ہے، میں قسمیا پہ آندا جے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اے او سجنا ہوں میں تینوں گلا جب سمجھاوا تھوڑیاں جہاں تھوڑا تبصرہ کر چھوڑا اس بیان تے میں ایویں ویکھیا قسم خدا دی کر کے آنا مدرسے والے پڑھنے والے ملوڈے 10-10 سال ٹکر کھان کے صدقے خیرات تو سکول دے نہیں ہوندے نبی دے دین دے علم دے ملتے ہیں۔ کی خیال ہے بھائی؟ اب کوٹ راجا کشن کا ایک نام نہاد مفتی ہے عبد العزیز، وہ پڑھیا پڑھ کے آئے میرے ربا کتاب علم سارا پڑھ گیا پر دل چ کوئی نہ بیٹھا، ادھر آیا تو نکل گیا سنگوں اتنے رہا۔ وہ 2 پتر نے، ایک نو انگلش کا پروفیسر بنایا سو، دوسرے کی داڑھی مچھ منا کے سکول کھول دیتا سو۔ میں پھر آخیا جب یہ گل میں پڑھی نا مولانا دی امجدی صاحب کی آ گل ہونی خطبات محرم والی، میں آخیا ہوئے وہ اپنے پیو ماں تے دعا نہیں دینا ہونا نا مفتی، وہ آتا ہونا تا بٹھا گول ہوئے پشالا تمہیں قبر چ ٹھنڈی ہوا نہ لگے، تسا میرا کباڑا کر چڈیا مینو تسا مدرسے چ پایا، ویکھو مینو شعور آیا میں اپنے پترا یہودی دے مدرسے چ پایا۔ اپنے ماں پیو نو دعا دین دی بجائے میں تمہیں کی دعا دیا تسا مینو مولی چ بنایا۔ جانا مراد کھانگڑو کھانگڑ قوم تے مطلب پر ہیں جو بچر خانے دے ڈاکٹر اتوں میں جو گیا اتنے تقریر دے 1-2 بار میری تقریر بیٹھا سی، وہ بچر خانے دے ڈاکٹر رس کی آخی جا وہ میری تقریر میں کر رہا تو میں پنجی کٹی جا رہا تو پھر سٹ کے بیٹھا۔ وہ عادت ہے جب بوے نا جیڑی نیندر نہیں سی آتی وہ بھی آتی سی پیو وہ تو چھوٹے جہ پوجتے سن سچ دے۔ اچھا جب تقریر سن کے ٹر گیا یار چشتی نو سد لے نا وہ سکولوں کے مگر پایا جا کیوں پایا جا میں کیا اس لیے تینوں مہرا پیا سی جس میں بولتا تھا پیا اس لیے پھر کھٹی بیٹھا۔ یہ ہے جھوٹے بندے کی نشانی۔ میں ادھار نہیں کرتا، میرے کو سودا ہے نقدو نقدی، دیکھا گا بھائی بک بک ہوتی پی ہے میں اتے ہی بول پینا۔ جھوٹا بندہ جہا ادھار کرتا ہے اور پتا ہوتا ہوں میں بول سکتا نہیں، جی بولیا تو میرے سے سواگا پھر جانا گل حق سچ کی پی ہوں۔ سجنا قسم خدا دی کر کے آنا ڈب مرو جی 4 پیسے کٹھے کرن عزت رکھن ہاتھ چماون تے نبی سرکار دے دین دی تعلیم دی وجہ نال جدو 4 پیسے آ جان پھر اولاد تے گھر نو یہودی دے ٹٹو بنا چھڈن گھر نو ادھر لا دین۔ ہاں جی میں آخنا وا ظالمو کیا تواڈے ماں پیو تواڈے نال ظلم کیتا ہے؟ ہاں جی جے ظلم کیتا ہے تے اپنی اولاد نال تساں ہن فائدہ کیتا ہے، پھر لوکاں دی اولاد نو کہڑے دین نال سددے جے پے؟ او ظالمو میرا ایمان ہے عزت جو ملتی ہے سونے پاک نبی سرور دے دین دے علم دے نال ہی ملتی ہے۔ اور صدقے جاواں ساڈا کلندر لاہوری بولے یہو جہ ملوڈیا کی گل کردے اقبال فرماندا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ یہی اقبال یہو جہ جڑے بچر خانے کے ڈاکٹر ہیں نا انہوں نے والی اشارہ کر کے اقبال آتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اوے سوچا درے زہرا۔ آ ڈگا جڑا بیٹھا ہی آ اسلامی ڈگا یہ جہاں گاٹے جہاں مرضی پجاری پاوے تو جدھر مرضی جو لو یہ جڑا اسلامی ڈگا بیٹھا ہی نا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ کی بیچ کھانا ہے؟ گلی میں بوزر حضرت بوزر غفاری دی گدڑی بیچ جاندے،
ڈر کے اویس حضرت اویس کی گدڑی ویچ جاندی ہوندا فقیرانہ لباس ویچ جاندی بس چادر زہرا بی بی زہرا بطول دی چادر ویچ کے کھان والا اے سور بیٹھا ہی ہے او میرے ربا کیا مطلب حضور دا دین ویچدا ہے پیسہ کھانا ہے توجہ نہیں کی تھی ذرا بول چا سبحان اللہ اور سنو کاواں دے پتر ہنس نہیں بنتے ہاں مینو نا اسے دے پتر نے وہ جڑا انگلش کا پروفیسر بنیا ہوتا نا پروفیسر انوار کوٹرا دا کشن کا وہ بنیا تو اس مینو سوال آخیا چیلنج کیتا گل ہے تو سوال لکھ بھیج تو جو آنا حرام میرے نال مرادہ کر سوال لکھ کے بھیج ایتھے شیخ زاہد صاحب ہوتے ہیں جڑے کیسٹ ویچتے ہیں وہ کوٹ راجا کشن دے رہن والے شیخ نے میں انہوں نے 3 سوال لکھ دیتے اج جواب آئے گا توجہ نہیں جو فرمائی بولو چا سبحان اللہ ہے باہر صورت اگے وضاحت سنو ایتھے پچھلے جمعے آئے سن بے وقوف کچھ ہوئے تو نام مراد جہل کٹے ہوں کنا کنا بندہ رونا روے وڈے مفتیاں کا دیا شر ہے وہ کول جدو جاؤ نا تو وہ کی بیٹھا تھا مفتی عبد العزیز جڑا جدو جاؤ گے کٹھیالیاں تانبا پیا ہونا ہے تے حضرت متار پھر دے ہونا کی یہ سونا بن رہا ہے اکھاں دے بیٹھا ہے سر جھک گیا ہے جان گڑ گئی ہے سونا بنا دے پیچھے واہ واہ میں کیا مفتی آ واہ قرآن حدیث یہ سبق پڑھیا اصا دے پڑھیا سی دنیا جی فتن و طالبوها کلاب سونے نبی نے فرمایا دنیا مردار ڈھونڈن والے کتے نے توجہ نہیں فرمائی بس سجنا افسوس ہے اس ظالم نو جے خبر ہوندی کہ اصل سونا بندہ آپ جے مدینے والے پاک محبوب دے شریعت اسلام تے چل پوے سونے دا درد دل وچ وسا لوے پیر میرے علی وانگو سونا چھڈ اے پاس بن جاندے جے دے نال لگدا ہے اونوں بھی سونا کر چھڑدا وے پر ایمان ہوئے تو گل پھر ہے نا قسم خدا دی لکھ کتاباں پڑھو کسے فقیر دی اکھ نصیب نہ ہوئے نا تو کبھی ہدایت نہیں لبدی بندہ کھے چھان دے مرد ہے ہاں سلطان باہو بولے فرمایا الف اللہ پڑھیوں پڑھا قسم کر کے آنا کسی درویش دے سنگت بیٹھا میں اپنے بزرگوں میرے دل چ محبت دنیا کی انج نکل گئی ہے سونا پیا بھی ہوا میں مٹی برابر سمجھا ایمان نہ اور جڑے میں نظرانے قبول کر لینا نا یہ اپنے واسطے نہیں کرتا ہاں مستفا دے تھے درویش ہوتے کوئی
غریب آتا ہے رہتا ہے تقریر سنتا ہے مدرسہ تے ہے کوئی نہیں ان دی خدمت کر چڈی صرف اور صرف یا کتاباں لے چڈی اسی واسطے جتھے میں جاواں تقریر دے ماسا کوئی نخرا وکھاوے نا یا تقریر میری نہ سنن دا خیال ہوے انہاں دا اس ویلے چھڈ کے آ جائے خسما نو کھاؤ میں کوئی روپیے کٹھے کرن نہیں آیا ہاں رات ماسا شہر سیالکوٹ شہر 6 مہینے تو تاریخ انہیں لی سی انہوں ملوڈا جڑا سی نا ملوڈا عوام نال میرے تے ملوڈا سی رتی داڑیاں کوئی داڑیاں کوئی جھاڑیاں کوئی لام واٹے ساڑیاں میں تقریر شروع کی تو میں آخیا بھائی میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا تو میں جب شروع ہوا نا تو آتا لا یار ایک گل ہے تقریر کرنے والی بہندیا سار ساڈے پیچھے پی گیا میں کسی دسیا بھی مول ملا پہ آتا ہے میں آخیا اٹھو چلو نہیں دنیا تے شکر گڑھ تو تے پسرور تو کتوں کتوں گڈیاں تے گئی سی تقریر سنن اتنے میلہ لگا کھڑا سی وہ بندے جڑے کراون والے عوام دے بندے سن انہیں آخیا سرکار جاندی کر اصا 6 مہینے ہو گئے سال سڈے منڈے تیرا انتظار کرتے رہن تو 6 مہینے بعد سانو تاریخ دیتی ہے ایک ملوڈے دے بولن نال تو سانو بھی چڈی جانے داڑی منڈے عاشق ہوئے کھڑے داڑی والا وہی گل میری داڑھی سے رہتا ہے وہ انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اندر یہودی نال اور قسم خدا دی کر کے آنا نوجوان بھی کر اصا 6 مہینے ہو گئے سال سڈے منڈے تیرا انتظار کرتے رہن تو 6 مہینے بعد سانو تاریخ دیتی ہے ایک ملوڈے دے بولن نال تو سانو بھی چڈی جانے داڑی منڈے عاشق ہوئے کھڑے داڑی والا وہی گل میری داڑھی سے رہتا ہے وہ انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اندر یہودی نال اور قسم خدا دی کر کے آنا نوجوان 20-25 سال دی عمر والے جوان ٹکی ہوئے پائے سن میں میرے خیال 2-2.5 گھنٹے بولیا موضوع سی کافروں کی تاج کافر بنا دیتی ہے رنگ سی ہور ہر تھان تے پھر رنگ تے ہور دا ہور ہوندا ہے نا کوئی کو گلاں تھوڑیاں ہوندیاں جے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال 2.5 گھنٹے خطاب نوجوان ایک نہیں ہلیا وچ اور سارے بعد چمتے چٹتے سن پہ ملوڈا لبدا نہیں سی ذرا بولو چا سبحان اللہ سانو انج دے داڑھی والے گلے دے غیرت نہیں چاہیے سانو بھاوے داڑھی منا ہوئے پر ہوئے غیرت والا ایمان نال اگلے دن میں سر تقریر کر رہا اتنے مرتے سے چٹ لکھی آنا ہے دسو جی داڑھی والا بے داڑیاں مانگ پڑ سکتا ہے نہیں میں کہ فقہاء نے لکھیا مکروہ لیکن میں کہ نال میرا فتوی بھی سن لے ہوئے داڑھی والا سر تے ڈھائی سیر دی پگ ہوئے بھاوے ساری تے بھاوے پیلی تے بھاوے رتی بھاوے کالی جویں دی مرضی ہوئے جے سکول ٹی وی دا اتفاق ہے اے بانگ کی اے تھڈو مسلمان ہی کوئی نہیں وہ داڑھی منا مڑ بھی مسلمان تے ہو سی اے تھڈو ایمان تو فارغ قرار پائے گا پر سجنا قسم خدا دی کر کے آنا تا تے میں جڑے مینوں آندے نے علامہ اقبال بھی داڑھی منادا سی میں کیا اون دی داڑھی او دی داڑھی کوئی نہیں سی اون دی داڑھی کوئی نہیں سی وا ملوڈے او تہاڈا ایمان کوئی نہیں تہاڈی داڑھی وڈی علامہ اقبال دا ایمان وڈا سی رب دی بارگاہ وچ داڑیاں نال چھٹ نہیں ہونی مولا دی بارگاہ وچ ایمان دے نال رہائی ہونی ہے قسم نال بیان نہیں قسم قرآن دی کر کے بیان لئی جہاں کفر دے نال اتفاق ہو سی بھاوے 6 گز دی داڑھی ہوئے کھوتے دی پوچھل نال بہری ہوئی رب وحدہ لا شریک جہنم وچ سٹ دے سی جے ایمان لے کے ٹر گیا وے کفر دی مخالفت دل وچ لے کے ٹر گیا وے اے جدوں جاوے گا اللہ تعالی اندے کیتے عملاں دی سزا بھاوے دے بھاوے نہ دے مالک کے لیکن ایک دن جنت ضرور جاوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا کی پیا سنا سا مولانا جلال الدین احمد جدیدی کا
ملوڈیا بھی آخیا کر مولوی نہیں. توجہ وہ جاہل نے اتنے گل سنی پڑی. اگر کوئی اسلام اور سنیت کی تبلیغ و اشاعت اور مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی نیت سے انگریزی زبان پڑھے تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس نیت سے کسی بھی زبان کو حاصل کرے گا تو ثواب پائے گا. یہ ہوں بیان انہیں پڑھ کے ویکیا جی نا. میں پھر وہ نال بیٹھا تھا میں انہوں ایک جواب دیتا. میں کہ بزرگ آخر نے کان دے اگے گلاب پیا ہوئے تے گند پیا ہوئے انہیں ڈگنا گند پہ. اور میں کیا مونج کٹی چی یہ مطلب تو نہیں سمجھے کیوں جی یہ مطلب تو یہ ہی کڈنا ہے جو تیری سمجھ آیا بیٹھا ہے بیا سکولوں انگلش پڑھنا جائے تو اونترا جی یہ گل ہے تو اتنے کیوں پہ آخد ہے تھلے آخد سواب پاوے گا تو اپنے پتروں سواب تو محروم کیوں پہ رکھتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. اگے کی لکھتے ہیں ہم اور مولانا لکھتے ہیں آگے ہم موجودہ انگریزی کورس کے مخالف ہیں جس سے عموماً پڑھنے والوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے, مذہبی آزادی پیدا ہو جاتی ہے, ماحول بدل جاتا ہے اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دو پشت کے بعد گھر میں دہریت کی بنیاد پڑ جاتی ہے. کھڈو خدا دے منکر بن بن. تو میں انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے اس وضاحت کی سی کہ زبان من ہے سو زبان ایک ہوتا ہے حرام لے غیر ہی حرام لے عین ہی. یہ ساری وضاحت کر کے دسیا سی مولانا وہ فتوا دیتا ہے ساڈا فتوا بھی وہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کورس جتنا چل رہے ہیں سارے حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں. تو مولانا بھی فرماتے ہیں ہم موجودہ کورس کے مخالف ہیں. موجودہ کورس بھاوے انگلش کا ہے بھاوے عربی کا ہے بھاوے فارسی کا ہے بھاوے اردو کا ہے سب حرام ہے. میں وضاحت کر چکیا مولانا یہ گل سمجھائیے پر ہوئے تے اترے جاہل کٹے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں صحیح اور بیان. کاظمی خاندان ملتان دا بڑا وڈا مشہور اس علاقے چ ادھر کو نہیں معلوم وہ سب تو زیادہ اس لیے سکول دے حامی نے سب تو زیادہ تے ساڈے مخالف ہیں بھی تھان تھان تے فون کر کے جلسے بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ساڈے مخالف کی نے اصل تو وہ دین دے مخالف انہاں دا جڑا وڈیرا سی وڈا کاظمی احمد سعید کاظمی ان دی کتاب ہے حصہ اول مقالات کاظمی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نے اس وڈے کا پتر حامد سعید کاظمی جگہ جگہ کے تقریر پہ آتا ہے وہ ایڈی داڑھی والا. اس مقالات کاظمی حصہ اول مہدی گل یہ کہ تھڈو پیو دا بیان پترا نو سنا وہ جی سعید اسد دی خدمت کی سی ابے دے حوالے نہ. صفحہ نمبر 397 بیان بڑا وضاحت نال ہے بڑا مفصل ہے تے سمجھن دے سنن دے قابل ہے تے حرف آخر سمجھا جائے. صفحہ نمبر 397 احمد سعید شاہ کاظمی صاحب بڑے کاظمی صاحب ملتان والے کا بیان ہے. فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ اور ان کی افادیت ہے عنوان ہے. فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے مفتوحین کے اذہان و قلوب کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جڑی قوم فتح کر دی انہوں نے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اصا جی جسم انہوں نے فتح کر لینے انہوں نے دل تے ذہن بھی فتح کر لیے اپنے تابع کر لیے کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہو سکتی. انگریزوں نے بھی اسی دستور کے مطابق بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا. متعدد ماہرین تعلیم انگریز یہاں کے نصاب تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے رہے مگر مستقل اور منظم انقلاب کا ذمہ دار میکالے تھا لارڈ میکالے.
جس نے 1835 میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی تھی. چنانچہ 1844 میں اعلان کر دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی دان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. پھر وڈ منصوبہ پیش ہوا جس نے یہاں کا تعلیمی نقشہ یکسر بدل ڈالا. یہ منصوبہ مغربی تعلیم کا منشور اعظم کہلاتا ہے. اس کے پیش نظر یہ طے ہوا کہ مشرقی زبانیں بھی رہیں مگر ان مشرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے. اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریزی زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی افکار یعنی کافرانہ سوچاں، مادہ پرستی جیسے آخرت کا انکار اور الہاد کا پرچار ہونے لگا. انگریزی تو انہوں نے رکھی جو اردو فارسی زبانہ سارے ملک دیا سکول رکھیاں انہوں بھی انہاں کفر الہاد مادہ پرستی تے لا دینیت نو داخل کر چھڈیا. تو میں کیوں آنا ہر زبان سکول پڑھنی حرام ہے؟ حوصلہ کرو ہونے نہ پیچھڑ گئے. وہ جڑی بارڈر دے اتنے تار نہیں ولیٹی کھڑی ہوں میں وہ تار ولیٹن دا بڑا بادشاہ بندہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کے فضل نہ جو نکلن جوگا نہ رہے. مور چنانچہ 1857 میں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں. اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہماگیر ہو گئی اور ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈالا جانے لگا. آگے چلیے. چنانچہ بہت سے بدزن یورپین مصنفین نے اسلام دشمنی کا اظہار کیا. ولیم میور، سپر نگر اور گولز ہر وغیرہ ہم کی متاثرانہ تصانیف دیکھ کر ایک مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے. انگریز لکھتا پہ آگے لکھتا جانا. انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے لفظ غور ہوئے. انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا. مجروح نہیں تھی لکھنا تھی قتل کرنا شروع کر دیا. نرم لفظ. اور ملت بیضاء کے مستحکم مسلم قوم مستحکم قلعے کو متزلزل کرنے کی مضمون کوششوں میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائے. واہ واہ یار میں لانتی انہوں نے سمجھنا جڑے ساری سمجھ رکھن تو بعد جانن تو بعد مڑ گند کھا انہوں نے دا بے وقوف تے بےمان بندہ ہور کیڑا ہو سی. چنانچہ لا دینیت کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے لا دینیت کا تھڈو لا دین بن گئے. سیلاب آیا، سیلاب کام کی نگاہ میں تعلیم ہے. بڑا آدمی کہتا ہے لا دینیت کا سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایمانی قوت سست ہو گئی، روحانی قوتیں معروف ہو کر رہ گئی. مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا. ایسو نشاط اور پیٹ پروری کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہی. فکر معاش فکر ماد پر غالب آ گئی. دنیا دی ٹکر دی فکر آخرت دی سوچ فکر تے غالب آ گئی. وہ مکتی گئی، یہ چڑھتی گئی. جو لوگ مادہ پرستی اور لامذہبیت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے، واہ واہ یار لکھ دی لعنت جڑے سور حال مناظرے واسطے تیار پاؤں گے. وڈیرا پہ لکھ دے سکول پڑھن نال تھڈو خدا تے ایمان نہیں رہندا. تے کنجر ملازم مناظرے پہ کر دیں واہ یار میں خدا دی قسم کیوں انہاں نوں مارن واجب القتل کیوں نہ سمجھا اور کی کراں. ان کے نزدیک نیکی اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ سکتی. آج رہی ہے بولو ہے نہ. معصیت ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے، گناہ ان کے نزدیک کوئی بری شے نہیں ہوتا. ایسی صورت میں حسن خلق اور بد اخلاقی کا کوئی معیار قائم نہیں رہ سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی تعلیم کے اثرات سے
معصیت، بد اخلاقی، گناہ اور جرائم ہمارے معاشرے کا جزو لا ینفک بن گئے. کیا مطلب؟ گناہ، برائیاں، جرائم اس تعلیم دے نتیجے چ ساڈے معاشرے دے رگ رگ چ رچ گئے. وہ مناظرے والا کوئی آیا ہے؟ میں منتظر بیٹھا خدمت کرسا جی آ پچ گئی تے. ہاں یہ خطاب نہیں، یہ پوری 2 گٹھاں جی ہڈی ہے، ہڈی جیڑی ہے سنگ جو اڑنی ہے ہیٹھاں اترنی نہیں. جاؤ انہوں آخو کڈو کازمی نو باہر، قبر چو کڈ کے تو انہوں آخو کی کیتا ہی تین آدھے تو چنگا کام کیتا ہی، تو سانو کئی بئیمان بنا گیا. وہ جی آدھے چشتی تو بئیمان ہی بنائی جاتا، کافر ہی بنائی جاتا. کیا کی یہ لفظ کڈے سونے نے اتنے لکھے خدا کی ہستی پر ان کا ایمان ہی نہ رہے. دھدکے دھدکے لا دینیت لا مذہبیت مادہ پرستی آ گئی. ہاں جی معاشرے میں معلوم ہوا بڑے کالمی کے بیان کے مطابق یہ ملک کے اندر جتنے فساد جرائم پھیل رہے ہیں یہ سب انگریزی پہلے کی لعنت ہے. بڑے کالمی کا بیان ہے. اچھا اور مغربیت اپنی پوری طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی، لیکن اسلام اچھا اتنے تک یہ لکھ گیا جو لکھ گیا. توجہ ہوں میں تبصرہ کرنا. اسے بڑے کاظمی دے بڑے سارے دے سارا ٹبر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی دا فیض یافتہ ہے. سارے پروفیسر بنے. جہاں چھوٹا پتر دین والے پاسے دین دے علم تے آیا سی وہ مولویاں آخیا سی حضرت جی آ جڑا مدرسہ بنائی جاتے جی کہ چلانا ہے تو عوام کی آخے گی سارے ادھر ہی پا چھڈے نے، کوئی ادھر بھی چ رکھو. تو پھر حضرت نو چیتا آیا تو ادھر رکھیا. ہوں جس یونیورسٹی حضرت دی اولاد فیض پایا ہے اس یونیورسٹی کی کتابیں ہیں یہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جدید نصاب کے مطابق اسالیب نثر اردو محمد عبداللہ صدیقی غلام مصطفیٰ منگروٹوی فاروق سنز 16 الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور. اس وہ میرے اردو دی کتاب ایم اے اردو دی یہاں دی انگلش کی ہو سڑو. اس اردو دی کتاب جڑے سبق نے وہ میرے ربا اندر ایک سبق یہ لکھیا کھڑا ہے کہ اللہ تعالی فرشتیاں تے شیطاناں تو ہر کے تے بزدل ہو کے بندے بنائے سو. حوالہ غلط ہو گیا میں نک بڑھانا. رب ڈر کے شیطاناں تو فرشتیاں تو بزدل ہو کے ہمت ہار کے آخر انسان بنایا. محشر خیال یہ اس کتاب کے ایم اے اردو سال اول کے پہلے پرچے میں داخل ہے. سجاد انصاری کی کتاب ہے یہ علی گڑھ یونیورسٹی. ہاں جی یہ اتوں علی گڑھ علی گڑھ یونیورسٹی کا خواجہ منظور حسین اس ترتیب دینے والا ہے. وہ دعائی خدا دی جو یہ لکھا میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا قسم خدا دی کر. یہ ایک ایک صفحہ انج کفر ہے کہ وہ ابو جہل بھی نہیں کیتا. میں کی بیان کر یہ صرف کتاب بازاروں مل جاتی اتوں لے سکتے جی. محشر خیال یہ اردو سکھانے والے اتنا کافر بنا رہے ہیں انگلش والوں کا کیا حال ہوگا. اس اردو سیکھنے والوں تے قوم بے زبان چنگی سی اور توجہ نہیں جی کی مرو. ہوں ایمان دس اگر کسی کا قول ہور ہوئے فیل ہور ہوئے آنکھے کو جوڑ کرے کو جوڑ پوچھ انہوں میں ذمہ دار نہیں. کارمی بڑا سارا کچھ لکھ گیا نسل کدھر پائی کی بنیا کھڑے کی حشر ہویا کھڑے انہوں دے سکول کھلے کھڑے نہیں. اب میرے کو اتنے اشتہار پے نہیں اشتہار پے نے ملتان روڈ دے اتنے انہوں دے داماد دا سکول ہے انہوں دے پتر دے داماد دا سکول ہے اس دے اندر دھی پڑھا دی ہے. اتنے ایک ڈرامہ ہوا اینک والے جن کا وہ جان دو وہ اینک والے جن کا ہوں سی وہ جن کنجر سن کراچی چ بلائے گئے نے جن اشتہار ویکھنا ہوئے اشتہار چھپے انگلش دعوت دیتی گئی ہے فیس رکھی گئی ہے کنے فیس نال اندر جانا. لڑکیاں پھر اگے سن چاٹے نکلے سن ڈولے کھلے سن
کنجر نظارے کر رہے سن، کنجریاں بنا رہے سن، فیض عام ہو رہا تھی. وہ ایمان نال دس وہ جنہوں کے دینی گھرانے کا فیض رہ جاؤ باقیوں کا کی اشر سی. قسم ذات دی میں آخا گا بڑے آدمی کا پھیر جو پھیر ہے ہم بڑے آدمی کی زبان کی بات کو مانتے ہیں. تم نے سچ لکھا ہے یہ تعلیم لعنتی اور کافر بنا رہی ہے. اس تعلیم کو پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ تیرے منہ کی توجہ ہے. آخری حوالہ سید اسد پہ ہوگا. مقالات امینیہ حصہ دوجا صفحہ نمبر 170 171 دینی مدارس اور ہم مفتی امین صاحب کا بیان ہے. حضرت کیا لکھتے ہیں؟ انگریز نے جب ہندوستان میں اپنا منحوس اور ناپاک قدم رکھا تو اس نے اسلام دشمنی کی بنا پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اس نے مسلمانوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کرنے کے لیے سامان تعیش درآمد کیا، باہر سے ادھر لیا. انگریز نے مسلمانوں میں انتشار و افتراق ڈالنے کے لیے فرقہ وادی کو ہوا دی. حالانکہ انگریز سے پہلے ہندوستان کے مسلمان سب کے سب حنفی اور مذہب بزرگان دین کو ماننے والے سراپا ادب و احترام تھے. انگریز نے مسلمانوں کے دلوں سے بانی اسلام حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے بے ادب گستاخ فرقوں کی حوصلہ افزائی کی، حتیٰ کہ جھوٹے مدعی نبوت کذاب دجال کو پالا پوسا. اس کی سرپرستی کی سرپرستی کی نیز انگریز نے خود مشقت اٹھا کر مسلمانوں کی مذہبی روایات کو بدلا. آپ مصیبت پیا لے کر مسلمانوں کی کھڑو کے کھانا ہے، پینٹ شرٹ پاؤنی ہے، آپ عذاب پاؤں گا پر انہوں سوکھے نہیں رہن دیا گا. اسلام میں گھٹنے ننگے کرنا گناہ ہے. انگریز نے سردی گرمی کی پرواہ کی ہے بغیر خود نکر پہنی. اسلامی تعلیم میں کھڑے ہو کر کھانا پینا، کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا بنائے، ہاتھ سے پینا، جوتے پہننا، کھانا خلاف ادب ہے. تو انگریز نے ان سب باتوں کی عملی طور پر مخالفت کی اور اس کا نام تہذیب رکھا. اور پھر سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہ کیا کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم بدلا. سب سے بڑا حملہ پتر آدھا ہم ایٹم بم بنائی بیٹھے اتری دیا. سب تو بڑے حملے مریا پیا وہ اپنے گھر والی کھڑے. ہوں ایٹم کادے واسطے ہونا ہے توجہ. اور پھر سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہ کیا کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم بدلا. حالانکہ انگریز سے پہلے ہندوستان میں نہ کالج تھے نہ سکول. وہ جڑے آدھے نے مڑکے میں پڑھتے ہو سن یہ انہوں کا مکالا ہوا کھڑا. مکالا انہیں تو توا پھریا کھڑا ہے. نہ سکول نہ یونیورسٹیاں بلکہ ساری کی ساری تعلیم دینی مدارس میں ہوتی تھی. انگریز نے بھانپ لیا کہ جب تک مسلمانوں کا نصاب تعلیم نہ بدلا جائے یہ میری بالا اتلیاں عملی مخالفتیں دیر پا نہیں رہ سکتی. چنانچہ غالباً 1867 میں ہندوستان کے انگریز گورنر لارڈ میکالے نے سکولوں کی بنیاد ڈالی، نصاب تعلیم بدلا. ابتداء مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے نئے نصاب کی طرف مائل نہ ہوئے. مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے توجہ نہیں کی تھی. مرو مرو لفظات نصاب کی طرف مائل نہ ہوئے. یہ مطلب یہ نکلیا جویں جویں وقت بہندا گیا مذہبی لگاؤ مکدا گیا بے ایمان بندے گئے سارے سکول نو ٹر پے. جنہ چر مذہب اندر رہے انہ چر سکول نو گئے. مولوی نہیں گئے، پیر نہیں گئے، عوام نہیں گئے، سارے مسلمان نہیں گئے. یہ مطلب یہ نکلیا جڑا اساں اج مخالف بنے کھڑے ہاں ساڈا مذہبی لگاؤ ہے، یہ ساڈا مذہبی لگاؤ ہے. جڑے نال والے کھڑے وہ بغیرت مذہب والے نہیں، وہ بے ایمان ہوئے کھڑے نے. جب سکولوں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو انگریز سرکار سے اقتدار کی کرسیاں دی گئی تو آہستہ آہستہ مسلمان لٹو ہوتا چلا گیا. پھر لاٹو ہو گیا. کی ہو گیا؟ وہ جنہ تیری مرضی بھا بے لیا لاٹو. باقی ہوں جی یہودی پھر بما ہے کہ قوم بمدی. اور انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہوتا چلا گیا. صرف ایک صدی میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان اپنے اسلامی ورثہ کو بھول گیا اور صرف کالجوں یونیورسٹیوں کا ہو کر رہ گیا. الحمدللہ واقعی میں اکیلا ہوں، باقی میں اکیلا ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے سنگیو.
دیکھو کسر ہالے رہ گئی ہے. ایکو بیان نورانی دا چا دیواں جہاں آلما شمار ہوں. نورانی جان دو شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ دامت برکات حالے تو میرے کو 2-3 فتوے اور بھی پے. ایک فتوا پیا مفتی ارشاد حسین رام پوری رحمت اللہ علیہ جنہ دے فتاوا رضویہ آلہ حضرت نے تعریفاں کیتی ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے اولاد چو سن مفتی ارشاد حسین رام پوری. انہوں کا فتاوا ارشادیہ میرے کو پیا. وہ فرماتے ہیں انگلش زبان کسی طرح پڑھنی جائز نہیں. کیوں؟ اندر انگریزوں کے میل جوڑ رکھنا پینا ہے. سانو انہوں میل جوڑ رکھنے تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا. انہوں کا فتاوا ارشادیہ میرے کو پیا ہے, وہ دیکھ سکتے جی. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی آپ اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں لڑکیوں کو کھانا پکانا سینا پرونا اور گھر کے کام کاج پاک دامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے. ان کو کالجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ کہ لڑکیوں کے لیے زمانہ میں کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں, بلکہ بازاری عورت کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کالج کی لڑکی لوگوں کے پاس جاتی ہے. آخر کنجری جہی ہے نا کنجری کوٹھے والی اندر کو لوگ ٹر جاتے ہیں تو یہ جی سکول نے آپ ٹر جاتی ہے, عزت بھی لٹا ہے پیسے بھی ہاتھوں لاندی. مفتی احمد یار صاحب گجراتی توجہ نہیں فرمائی. کتاباں نہ چھاپو, انہوں آخو کتاباں نہ چھاپو. وہ مفتی تاری دھی مفتی احمد یار گجراتی آتا یہ کوٹھے کی کنجری نالوں بہری ہے سکول. ہوں حشر تے ویخ لایا یونیورسٹی تیسرا پنجاب یونیورسٹی تیسرا چوتھا زنا کر کے تے مار کے تھٹ جاتے ہیں, قتل پہ ہوتا ہے. اتنے تے ٹاؤن شپ پتہ نہیں کی سکول ہوں تو دعائی خدا دی وہ سچے سن حشر تے سامنے سچے سن. اور نورانی کا بیان سنو روزنامہ جنگ 5 مارچ 2003 کا بیان. 55 سال سے پاکستان کی گردن پر آکسفورڈ کیلیفورنیا ایچیسن کالج کی پڑھی ہوئی مخلوق مسلط ہے. اس ملک کو ایک ذرہ کے برابر فائدہ نہیں دیا, الٹا اربوں ڈالر مالیت کا سرمایہ لوٹ کر غیر ملکی بینکوں میں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کیا گیا ہے. یہ کالے انگریز امریکہ کی بولی بولتے ہیں اور دینی مدارس کے خلاف ابھی تک سازشوں میں مصروف ہیں. مزید فرمایا دینی مدارس سے پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ, غوث اعظم امام غزالی, مولانا رومی, بابا فرید الدین گن شکر اور امام احمد رضا بریلوی جیسے قائدین ملت نکلے, جبکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فنکار, گلوکار, سیاسی لٹیرے اور عالمی دہشت گرد برآمد ہوئے. انہوں آخو ان کی قبر جا کے کٹو سوٹے مارو کہ آسان علم تے فرد تے شعور پہ ملتا ہے تو آنا خال سارے لٹیرے پہ بن دین, سارے امریکہ کے ٹٹو پہ بن دین, سارے بےمان پہ بن دین. میں کلا چلو لکھتے گئے نا میں جی مرضی لکھا 2003 کا بیان ہے. ہوں کن سال پہلوں کا پھر مریا تو ہونے بچوں ٹھیک ہے سنگیو. میں اپنا موضوع الحمدللہ ہر طرح نال پورا کر چڈیا. 3 قسطیں موضوع 3 قسطاں کٹھیاں جوڑ کے اتنے پلاسٹک دے کے تے کٹھا موضوع چھاپو تے کٹھا کے ونڈو تے دیو سناؤ انشاءاللہ. اچھا چوتھی قسط تے 4 قسطیں انشاءاللہ العزیز جہدے وچ ذرہ بھی قطرہ ایمان دا ہوسی. وہ ہن اے نہیں آکھے گا کہ چشتی کلا ہے یا سکول جائز. آخر دعوانا ان الحمدللہ. توجہ نال بول سبحان اللہ. اس واسطے سخی سلطان بہو بولیا ادب کی گل کر دیں. سلطان فرماندا بے ادباں
اوتے کدے نہ ہوندے رانجھے تو